سپریم کورٹ کے فیصلے کو مسل کے ردی کی ٹوکری میں ڈالے رکھا، اس پہ عمل درآمد نہیں کیا، یہ پاکستان کی تاریخ میں نظیر نہیں ملتی کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کو مہینوں مہینے اس طرح سرد خانے میں ڈال دیا جائے یا ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جائے۔ اس سے پہلے جب سپریم کورٹ نے وفاقی حکومت کو بحال کرنے کا فیصلہ سنایا تو ادھر سپریم کورٹ نے فیصلہ سنایا، اگلے ہی لمحے وفاقی حکومت 1993 میں بحال ہو گئی۔ اور یہاں وفاقی حکومت کا مسئلہ نہیں تھا، تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ کا مسئلہ تھا کہ جسے سپریم کورٹ نے بحال کیا اور 7 مہینے لگے پنجاب حکومت کو کہ اس پر غور و فکر کرے کہ بحال کیسے کیا جانا ہے، اور بالآخر پھر سپریم کورٹ کی مداخلت پہ 7 ماہ کے بعد نیم دلی کے ساتھ، بڑے برے بھاری دل کے ساتھ پنجاب حکومت نے لنگڑا لولا اقتدار بلدیاتی اداروں کو اپنے کھیل کے مطابق منتقل کیا، چونکہ وہ چاہتے تھے کہ جو 9 ماہ کی ٹرم باقی رہتی ہے اسے ضائع کر دیا جائے اور آخری 1-2 مہینے میں ان کو ہم بحال کر کے سرخرو ہو جائیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جمہوریت کے ساتھ، آئین کے ساتھ اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے ساتھ ایسا کھلواڑا کرنے کی کوئی نظیر نہیں ملتی ہے۔ یہ ایک اتنا سیاہ باب ہے پاکستان کی تاریخ کا کہ اگر ہم اس ملک میں جمہوریت کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں تو بلدیاتی ادارے اس کی بنیاد ہیں، اور اگر حکومتیں اپنی مرضی کے ساتھ اس طرح بلدیاتی اداروں کے ساتھ کھلواڑا کرتی رہیں گی تو کبھی بھی پاکستان میں جمہوریت کی بنیاد مضبوط نہیں ہو سکتی۔ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان اور عثمان بزدار نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ پاکستان کے طاقتور ترین حکمران ہیں۔ کبھی فوجی ڈکٹیٹروں کو بھی جرت نہیں ہوئی تھی کہ وہ سپریم کورٹ کے احکامات کو اس طرح روندیں جس طرح عمران خان اور عثمان بزدار نے پنجاب میں بلدیاتی اداروں کی بحالی کے سپریم کورٹ کے حکم کو روندا ہے، اور انہوں نے یہ پیغام دیا ہے کہ ہم سپریم کورٹ کو کچھ تصور نہیں کرتے، ہم اپنی منشا اور اپنی مرضی سے فیصلے کرتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ جس طرح سپریم کورٹ نے یوسف رضا گیلانی صاحب کو کھڑے پیر اس بنیاد پہ برطرف کر دیا تھا کہ انہوں نے سپریم کورٹ کے کہنے پہ ایک خط نہیں لکھا، یہ نظیر موجود ہے، اور یہاں پہ سپریم کورٹ کے واضح احکامات کے باوجود 7 مہینے تک سپریم کورٹ کے فیصلے کی دھجیاں اڑائی گئیں، اور عثمان بزدار اور عمران خان فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ آج اپنے کھیل کو پورا کر رہے ہیں کہ انہوں نے پنجاب کے بلدیاتی نمائندوں کے مینڈیٹ کو تقریباً 2.5 سال اپنی انا اور غیر آئینی اقدام کی بھینٹ چڑھا دیا، اور ان اداروں کے نمائندوں کی کوئی داد رسی نہیں ہے۔ اصولاً چاہیے تو یہ تھا کہ جب سپریم کورٹ نے ان اداروں کو بحال کیا اور ان کی برطرفی کو غیر آئینی قدم قرار دیا، تو جس غیر آئینی مدت کے لیے یہ غیر فعال تھے وہ مدت ان اداروں کی بحال کی جاتی، لیکن ایسا نہیں کیا گیا۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کے بلدیاتی نمائندوں کے حق حکمرانی پر ریاست کی خاموشی اچھا پیغام نہیں دیتی۔ اگر اس طرح پنجاب کے صوبے میں حق تلفی ہو رہی ہے تو چھوٹے صوبے کیوں نہیں شکایت کرنے میں حق بجانب ہیں کہ ان کے حقوق
کی پاسداری کون کرے گا؟ دوسری بات، اس حکومت نے بلدیاتی نظام کو ایک تماشا بنا دیا ہے۔ خیبر پختونخوا میں ایک 2 نمبر نظام بنایا گیا جس میں کہ ضلع کے ٹیئر کو ختم کر دیا گیا اور ضلع کی سطح پہ افسر شاہی کا تسلط برقرار رکھتے ہوئے منتخب بلدیاتی نمائندوں کو تحصیل کی سطح پہ محدود کر دیا گیا۔ ضلع کے ٹیئر کے اوپر کوئی بلدیاتی منتخب نظام نہیں ہے تاکہ ضلع کے اوپر افسر شاہی کی بلا شرکت غیر حکمرانی قائم رہے۔ تو افسر شاہی کا دیا ہوا نظام خیبر پختونخوا میں نافذ کر کے ضلع کو بلدیاتی نظام سے محروم کر دیا گیا ہے اور تحصیل کی سطح پہ بلدیاتی نمائندوں کو افسر شاہی کے ماتحت رکھ دیا گیا ہے۔ اسی طرح پنجاب میں 3 نمبر کا نظام دیا گیا ہے یا دیا جا رہا ہے، اور پنجاب میں جو بلدیاتی نظام دیا گیا ہے اس میں اگرچہ ضلع کو بحال رکھا گیا ہے لیکن ضلع کے منتخب چیئرمین یا میٹروپولیٹن کارپوریشن کے میئر کو ایک سیکٹری کے ماتحت کر دیا گیا ہے، اور پنجاب کا بلدیاتی نظام مکمل طور پہ افسر شاہی کی نگرانی میں اور ان کے کنٹرول میں کام کرے گا، جو کہ منتخب جمہوری اداروں کی روح کی منافی اور اس کی خلاف ورزی ہے۔ پنجاب میں جو ٹاؤنز ہیں ان کی میونسپل کمیٹیز کو ختم کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے جو پنجاب کے سیمی اربن ٹاؤنز ہیں یا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز ہیں کئی، وہ بھی اپنی کارپوریشن سے یا بلدیہ سے محروم ہو جائیں گے اور شہروں کے مسائل بہت بری طرح متاثر ہوں گے۔ ایک ایسا نظام پنجاب میں نافذ کیا جا رہا ہے جس قانون میں لکھا ہے کہ صوبائی حکومت اگر چاہے تو وہ بلدیاتی اداروں کو کچھ اختیارات دے سکتی ہے، یعنی کہ بلدیاتی اداروں کو صوبائی حکومت سے بخشش ملے گی۔ اگر وہ بخشش نہیں ملے گی تو وہ بلدیاتی ادارے بھی غیر مؤثر ہوں گے، غیر اختیارات کے بغیر ہوں گے اور کوئی کام نہیں کر سکیں گے۔ لہذا میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ بلدیاتی نظام پاکستان کے آئین کے 140A کے تحت ایک آئینی ڈھانچہ ہے۔ بلدیاتی نظام کو صوبائی اسمبلی صرف سادہ اکثریت سے قانون سازی کر کے یا آرڈیننس کے ذریعے نافذ نہیں کر سکتی۔ اگر بلدیاتی نظام جو کہ آئینی ریکوائرمنٹ ہے اس میں کوئی تبدیلی کرنی ہے تو اس کے لیے صوبائی اسمبلی سے 2/3 اکثریت کو لازمی ہونا چاہیے، اس لیے کہ اگر ہر حکومت اپنی پسند کا سادہ اکثریت سے بلدیاتی نظام بنائے گی تو اس حکومت کے چلے جانے کے بعد وہ نظام بھی ردی کی ٹوکری میں پھینکا جائے گا اور اگلی حکومت ایک نیا بلدیاتی نظام لے کر آئے گی۔ جیسے کہ قومی اور صوبائی اسمبلی کا نظام آئین کا حصہ ہے، وہ حکومت کے پسند ناپسند پہ انحصار نہیں کرتا۔ ہر حکومت اپنی پسند سے ناپسند سے وفاقی یا صوبائی ڈھانچے کو تبدیل نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ 2/3 اکثریت سے اسے تبدیل نہ کرے، اور 2/3 اکثریت کا مطلب یہ ہے کہ اس پر ایک اوور ویلمنگ کنسنسس ہونا چاہیے۔ تو اگرچہ بلدیاتی نظام صوبوں کے ماتحت ہے لیکن اسی اسپرٹ کے تحت چونکہ یہ آئین سے تعلق رکھتا ہے، بلدیاتی نظام کو بھی صوبائی اسمبلی سے 2/3 اکثریت کے بغیر پاس نہیں کیا جانا چاہیے، چونکہ سادہ اکثریت سے بل جو پاس کیا جاتا ہے وہ انتظامی معاملات کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن جن چیزوں کا تعلق آئین کے ڈھانچے سے ہے، یہ 3rd tier آف گورنمنٹ ہے،
اور اگر یہ ہر حکومت کی مرضی سے تبدیل ہوتا رہے گا تو بلدیاتی اداروں کا نظام فٹ بال کی طرح لڑکتا رہے گا، ٹھوکریں کھاتا رہے گا، اور کبھی پاکستان میں بلدیاتی نظام جڑیں نہیں پکڑ سکے گا۔ اس لیے میں سپریم کورٹ سے یہ استدعا کروں گا کہ سپریم کورٹ نے جہاں آرٹیکل 140A کے تحت نوٹس لیتے ہوئے بلدیاتی اداروں کو آئینی کور دیا ہے کہ ان کے ٹینیور کو تحفظ ملنا چاہیے، سپریم کورٹ اس بات کا بھی نوٹس لے کہ پنجاب میں جو ادارے 5 سال کے لیے منتخب ہوئے تھے انہیں 2.5 سالوں میں کیوں کر فارغ کیا جا رہا ہے، ان کے مینڈیٹ کو کیوں تسلیم نہیں کیا گیا۔ یا تو سپریم کورٹ پنجاب کے بلدیاتی اداروں کے 5 سال کے ٹینیور کو تحفظ دیتے ہوئے جو مدت جس میں انہیں غیر آئینی طور پہ برطرف کیا گیا تھا اتنی مدت بڑھائے، اور اگر وہ مدت نہیں بڑھائی جا سکتی تو پھر جن لوگوں نے 2.5 سال عوام کا منتخب مینڈیٹ غیر آئینی طور پہ سلب کیا ہے ان کو مثالی سزا دی جائے تاکہ آئندہ کوئی عوام کے مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ نہ ڈال سکے۔ پنجاب میں بلدیاتی اداروں کی ڈیزولوشن آرٹیکل 6 کے زمرے میں آتی ہے، چونکہ یہ آئین کی بنیادی شق پر اور عوام کے منتخب مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد عمران خان اور عثمان بزدار آرٹیکل 6 کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوئے ہیں اور ان کو مثالی سزا دی جانی چاہیے۔ اور اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ جو بلدیاتی نظام بنایا جا رہا ہے اس کے اوپر اتفاق رائے ہونا چاہیے تاکہ تمام جماعتوں کے اتفاق رائے سے یہ نظام چلے اور حکومت کی تبدیلی کے ساتھ بلدیاتی نظام کی شکل تبدیل نہ ہو۔ اس کے لیے یہ ہدایت جاری کی جائے کہ ایک صوبائی اسمبلی بلدیاتی قانون کو کم از کم 2/3 اکثریت سے منظور کریں تاکہ اس کی پشت کے اوپر براڈ بیسڈ کنسنسس ہو، جس سے بلدیاتی اداروں کو اسی طرح کا تسلسل حاصل ہو جیسے کہ قومی اور صوبائی اسمبلی کے عہدوں کو یا ڈھانچے کو آئین کے اندر حاصل ہے۔ لہذا میں امید کرتا ہوں کہ چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان اس حکم عزولی کا جو پنجاب حکومت نے کی ہے کہ 25 مارچ کو بلدیاتی ادارے چیف جسٹس کی سربراہی میں بینچ نے بحال کیے تھے، 7 ماہ تک پنجاب حکومت نے اس پر کان نہیں دھرا، سپریم کورٹ کے فیصلوں کو ہوا میں اڑا دیا، اور اب حکومت پھرتیاں دکھا رہی ہے کہ 31 دسمبر کا نوٹیفیکیشن جاری کر کے کہ یہ ادارے ختم ہوں گے تو ڈپٹی کمشنر حضرات کو ایڈمنسٹریٹر لگایا جائے گا، جو کہ سپریم کورٹ کا بحالی کا جو فیصلہ تھا بلدیاتی اداروں کا اس کی خلاف ورزی ہے۔ سپریم کورٹ ایڈمنسٹریٹرز کی تعیناتی کو پہلے ہی غیر قانونی قرار دے چکی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پنجاب حکومت نے بدنیتی کے ساتھ 7 مہینے ان اداروں کو بحال نہیں کیا، اور اب ان اداروں کو 31 دسمبر کی تاریخ کا انتظار کرتے ہوئے نوٹیفیکیشن تیار کیے ہوئے ہیں کہ کس طرح بلدیاتی اداروں کے فنڈز کے اوپر ایڈمنسٹریٹر لگا کے انہیں سرکاری جماعت کے نمائندوں کی تحویل میں دیا جائے اور بلدیاتی اداروں کے جو فنڈز ہیں ان کو پی ٹی آئی کے نمائندوں کے ذریعے استعمال کر کے اڑایا جا سکے۔ سپریم کورٹ سے میری استدعا ہے کہ اس چیز کا نوٹس لے کہ بلدیاتی اداروں کے فنڈز صرف منتخب نمائندوں کے ذریعے استعمال ہونے چاہیے اور ایڈمنسٹریٹرز کے ذریعے ان کے استعمال پہ پابندی لگنی چاہیے، اور سرکاری افسروں کی بحیثیت ایڈمنسٹریٹر تعیناتی بھی غیر قانونی قرار دی جائے، اور اگر ان اداروں کی مدت
نہیں بڑھائی جا سکتی، جو کہ میں سمجھتا ہوں بڑھائی جانی چاہیے، تو جب تک نئے منتخب نمائندے نہیں آتے ان نمائندوں کو کام جاری رکھنے کی اجازت ملنی چاہیے۔ بہت شکریہ۔ ایسا صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے بتایا کہ 25 مارچ کو سپریم کورٹ نے بلدیاتی اداروں کو بحال کرنے کا فیصلہ دیا، کتنی زبردست جماعت ہے مسلم لیگ نون کہ آج 27 دسمبر کو مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ باقی مدت جائے۔ دوسری بات، مسلم لیگ نون بلدیاتی نظام میں کتنی سنجیدہ نظر آتی ہے کہ آج آپ تنہا پریس کانفرنس کر رہے ہیں، آپ کے بیٹے خود اس بلدیاتی نظام کے حصہ ہیں، چند لوگ کو آپ کے ساتھ بیٹھے ہونے چاہیے۔ جی، پہلی بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون نے مسلسل 25 مارچ کے بعد جو چیئرمینز ہیں، میئرز ہیں، ان کے ساتھ ہر فورم کے اوپر اس بات کو اٹھایا ہے، اور ایک نہیں درجنوں پریس کانفرنسیں ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے یہاں پر بھی کئی دفعہ پریس کانفرنسوں میں اس مسئلے پہ بات کی ہے، اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ 31 دسمبر کو یہ حکومت کہہ رہی ہے کہ ان اداروں کو وہ ختم کر دے گی، تو ہم نے تمام چیئرمینز اور میئرز کو انہوں نے اجازت لی کہ وہ اپنی اپنے دفاتر میں جو کلوزنگ ہے اس کے اندر سب مصروف ہیں، تو اس لیے ہم نے انہیں دعوت نہیں دی، اور میں بحیثیت سیکرٹری جنرل آف دا پارٹی اس پریس کانفرنس کے ذریعے اس اہم مسئلے کو اجاگر کر رہا ہوں۔ اور میں یہ بات بھی دہرانا چاہتا ہوں کہ مسلم لیگ نون سمجھتی ہے کہ بلدیاتی ادارے جمہوریت کی بنیاد ہیں، اور مضبوط مؤثر بلدیاتی اداروں کے ذریعے ہم نہ جمہوریت کو مضبوط کر سکتے ہیں، نہ عوام کے مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ جو گراس روٹ کے مسائل ہیں انہیں صرف بلدیاتی اداروں کے ذریعے ہی حل کیا جا سکتا ہے۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بلدیاتی نظام کو فٹ بال نہ بنایا جائے کہ ہر حکومت اپنی مرضی کا بلدیاتی نظام بنائے، آنے والی حکومت اس کو پھر تبدیل کر دے۔ بلدیاتی نظام میں استحکام لانے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو قومی اتفاق رائے سے یا کم از کم صوبائی اسمبلی کی 2/3 اکثریت سے اس میں کسی قسم کی تبدیلی کو لازمی قرار دیا جائے۔ دیکھیے، یہ قانون حکومت تو آرڈیننس کے ذریعے یا سادہ اکثریت کے ساتھ نافذ کرنا چاہتی ہے۔ بلدیاتی ادارہ کوئی حکومت کا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے، بلدیاتی ادارہ ایک ذیلی محکمہ نہیں ہے جس کو سادہ اکثریت کی بل کے ساتھ آپ قائم کر سکتے ہیں۔ بلدیاتی ادارہ ایک آئینی تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ ہے، لہذا کسی آئینی ڈھانچے میں تبدیلی کے لیے جیسے قومی اسمبلی اور سینٹ میں 2/3 اکثریت لازمی ہے، اسی آئین کی اسپرٹ کے تحت اگر کسی آئینی ڈھانچے کو آپ نے تبدیل کرنا ہے تو اسے بھی صوبائی اسمبلی کی 2/3 اکثریت کے ساتھ ہی تبدیل کیا جانا چاہیے۔ دیکھیے، آپ نے جیسے کہا آپ صوبائی اسمبلی کی بات کر رہے ہیں، المیہ تو یہ ہے کہ اب قومی اسمبلی کو انہوں نے مذاق بنا دیا ہے۔ جہاں جس ملک میں پارلیمنٹ مذاق بن گئی ہے، غیر مؤثر ہو گئی ہے، غیر فعال ہو گئی ہے، ایوان صدر آرڈیننس فیکٹری بن گیا ہے، قانون سازی آرڈیننسز کے ذریعے ہوتی ہے، لیڈر آف اپوزیشن کو قومی اسمبلی میں بات کرنے کے لیے مائک نہیں ملتا، جو کہ پاکستان کی یا دنیا کی پارلیمانی تاریخ میں انوکھا واقعہ ہے۔ لیڈر آف دا ہاؤس اور لیڈر آف اپوزیشن چاہے 10 گھنٹے بولنا چاہیں ان کا استحقاق ہوتا ہے، لیکن آج ہم اس پستی پہ پی ٹی آئی حکومت کے ذریعے آ گئے ہیں کہ انہیں پارلیمانی روایات کا نہیں پتا۔ جو اسپیکر قومی اسمبلی ہیں وہ پی ٹی آئی کے ایک کارکن بن کے قومی اسمبلی کو ایک اس رتبے پہ بھی نہیں رکھتے جو ایک اسکول کی ڈیبیٹنگ سوسائٹی کا ہوتا ہے۔
نیچے سے وزراء ڈکٹیشن دے رہے ہوتے ہیں اسپیکر کو کہ اس نے کیا کام کرنا ہے، کس کو مائک دینا ہے، کس کو نہیں دینا۔ ہم ایک بدترین دور سے گزر رہے ہیں۔ یہ ایک ایسا دور ہے جو ہٹلر کی جرمنی میں جمہوریت کا دور تھا، پاکستان میں بھی اسی قسم کی جمہوریت لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن پی ڈی ایم اس کا مقابلہ کر رہی ہے۔ اور اب انشاءاللہ تعالی یہ جو عمران خان صاحب کا فسطائی نظام تھا، ایک ٹمٹماتا ہوا چراغ ہے، ایک آدھے ہوا کے جھونکے کی مار ہے، یہ انشاءاللہ تعالی گل ہونے کے قریب ہے۔ جی، میاں نواز شریف صاحب کی واپسی ان کے معالجین کی اجازت سے مشروط ہے، لیکن ابھی میڈیا میں ان کی واپسی کی خبریں چلیں تو حکومت کے اوسان خطا ہو گئے، حکومت کے چہرے پہ ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں، اور پوری کابینہ کے اجلاس کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، وہ نواز شریف کی واپسی ہے۔ جو حکومت نواز شریف کے خوف میں اس قدر مبتلا ہو کہ نواز شریف ان کے لیے ایک ڈرانا خواب بنا ہو، وہ حکومت پاکستان کو کیا چلائے گی اور پاکستان کے مسئلے کیا حل کرے گی؟ جی دیکھیے، ہم نے الحمدللہ اس حکومت کا جو مقابلہ کیا ہے اسی کا نتیجہ ہے کہ وہ حکومت جو اپنے آپ کو پاکستان کی طاقتور ترین حکومت سمجھتی تھی کہ اس کی پشت کے اوپر طاقت کے سب مرکز کھڑے ہیں، آج 3 سالوں کے بعد وہ ایک ٹمٹماتا چراغ بن چکی ہے اور اس کا دم اکھڑنے والا ہے۔ اور ہم اگر اسمبلیوں سے اپوزیشن کے مشترکہ استعفوں کے علاوہ نکلیں گے تو اس بات کا خدشہ ہے کہ وہ اسمبلی سے ایسی قانون سازی نہ کر لیں جس سے پاکستان کے آئین کی روح متاثر ہو، پارلیمانی نظام کی روح متاثر ہو۔ اور میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ آج کل کچھ بحثیں چل رہی ہیں کہ پاکستان میں صدارتی نظام لایا جائے۔ جو لوگ صدارتی نظام کی بات کرتے ہیں، میں انہیں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم نے 35 سال سے زیادہ اس ملک میں پیورسٹ صدارتی نظام دیکھا ہے۔ صدر ایوب کا دور تھا، صدر یحییٰ کا دور تھا، صدر ضیاء کا دور تھا، صدر مشرف کا دور تھا۔ ہر صدارتی نظام کا دور پاکستان کے وفاق کو یا توڑنے کا باعث بنا ہے یا کمزور کرنے کا باعث بنا ہے۔ پاکستان ایک وفاق ہے، اس نظام کو صرف وفاقی پارلیمانی نظام سے چلایا جا سکتا ہے۔ پاکستان میں پارلیمانی نظام کی اگر کارکردگی پہ کسی کو اعتراض ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ پارلیمانی نظام کو آج تک اصل حالت میں چلنے نہیں دیا جاتا، اس کے اندر کوئی نہ کوئی ایک چیز رکاوٹ، پتھر پھینک دیے جاتے ہیں جو اس نظام کی چلنے میں اور کارکردگی میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ اگر ان لیٹر اینڈ اسپرٹ پاکستان کے فیڈرل پارلیمانی نظام کو چلنے دیا جائے تو پاکستان کا وفاق بھی مضبوط ہوگا، پاکستان کے عوام کو بھی جمہوریت کے ثمرات ملیں گے۔ دیکھیے، زرداری صاحب لاہور آنا چاہتے ہیں، 100 بسم اللہ، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ الحمدللہ اب پاکستان کے عوام تینوں جماعتوں کی کارکردگی دیکھ چکے ہیں۔ اگلے الیکشن میں کسی کو کوئی جسے کہتے ہیں کہ ابہام نہیں ہوگا۔ سب جماعتیں، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی، تینوں کی کارکردگی پاکستان کے عوام نے دیکھ لی ہے۔ اور میں یہ بات اللہ کے فضل سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر آج پاکستان میں ڈیلیور کرنے والی کوئی جماعت ہے، پرفارم کرنے والی جماعت ہے،
تو ہر پاکستان کا شہری دیکھ چکا ہے کہ یہ مسلم لیگ نون ہے جس کے پاس پروگرام ہے، جس کے پاس صلاحیت ہے، جس کے پاس ٹیم ہے کہ وہ پاکستان میں پرفارم کر سکتی ہے۔ ہمیں کسی کے لاہور میں آنے یا کسی کے لاہور سے جانے سے غرض نہیں ہے، پورا پاکستان سب کا ہے۔ ہم بھی سندھ میں جا رہے ہیں، ہم بھی بلوچستان میں جا رہے ہیں، ہم بھی خیبر پختونخوا میں جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اگلے الیکشن میں مسلم لیگ نون چاروں صوبوں سے عوام کا مینڈیٹ حاصل کرے گی، چونکہ ہر صوبے کے لوگ اچھی حکمرانی، ترقی اور خوشحالی کے لیے مسلم لیگ نون کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ بہت شکریہ جی۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔